نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں بتلایا تھا، لیکن ایک خاص وجہ سے نبی علیہ السلام سے اس لیلۃ القدر کی تعیین کو اٹھا لیا گیا۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 847 میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو مسلمان آدمی جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتلانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں فلاں جھگڑ رہے تھے، اس وجہ سے اس کی علامتیں یا اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اب اس کو 27ویں، 29ویں اور 25ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام لوگوں کو بتلانے کے لیے نکلے تھے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی تعین کیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب اس میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے کہ آپ ان طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ تو احادیث میں کچھ راتوں کا ذکر ہے، لیکن وہ جو صحیح بخاری کی حدیث بیان کی اس میں طاق راتوں سے مراد وہ تمام طاق راتیں جو کہ آخری عشرے میں آتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ اب اس لیلۃ القدر کی رات کی نشانیاں کیا ہیں اس کے بارے میں صحیح مسلم حدیث نمبر 1785 میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک لمبی روایت ہے جس کے آخر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں قیام کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ یہ 27ویں صبح کی رات ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس دن کی صبح کو سورج سفید طلوع ہوتا ہے اور اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس سے اگلے دن سورج کی شعاع نہیں ہوتی۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ذکر ہے کہ 27ویں شب تھی۔ اب ہو سکتا ہے کہ صحابہ رسول نے جب اس رات کو دیکھا ہو تو وہ 27ویں رات ہو، لیکن لازمی نہیں کہ ہر رمضان 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آخری عشرے میں ہم نے ان طاق راتوں کو تلاش کرنا ہے۔ اب ان طاق راتوں میں نبی علیہ السلام کس طرح سے رات گزارتے تھے اس کے بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 2024 میں یہ روایت موجود ہے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے، یعنی کمر بستہ ہو جاتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھنا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس فضیلت میں شامل کرنا ہے، خود بھی رات عبادت میں گزارنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلانی ہے۔ اب ایک آخری فضیلت جو کہ بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2014 میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب یعنی حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہمیں 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ فائدہ بھی ہوگا کہ ہمارے تمام اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی اور رات اللہ رب العزت کے سامنے قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔